ہم بات کر رہے تھے، اب اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں ایشری اسکول آف مینجمنٹ۔ دیکھیے جو ایشری اسکول آف مینجمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی رائٹر کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی یہ ایک اسکول ہے۔ میں نے تصویر بھی نیٹ سے ڈھونڈ کے لگائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک اسکول آف مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ کے سٹائل میں 4 طرح کے ہوتے ہیں، وہ ٹیلز ہوتے ہیں، وہ سیلز ہوتے ہیں، وہ کنسلٹس ہوتے ہیں، وہ جوائنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹیلز ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو صرف بولتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، وہ صرف اپنا حکم جاری کرتے ہیں، نہ رائے لیتے ہیں، نہ مشورہ دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ زیادہ بات کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف حکم جاری کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس پکچر میں دیکھیے اس باس کی نوز کتنی بڑی ہے اور یہ نوز شو کرتی ہے کہ یہ کسی کی بات، ان کی ناک اتنی بڑی ہے کہ شاید یہ کسی کی بات سن جائے۔ ایسے اسٹائل آف لیڈرشپ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ موسٹ افیکٹو اسٹائل ہے جب پروگرام ڈیسیژن لینا ہو اور پرٹیکولرلی کرائسس سچویشن ہو تو وہاں پہ بڑا اچھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کمیونیکیشن ون وے ہے۔ باس تو سب آرڈینیٹس کو بہت زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے لیکن سب آرڈینیٹس تو باس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی ٹریفک اوپر سے تو نیچے کی طرف کمیونیکیشن کی آ رہی ہے لیکن نیچے سے اوپر نہیں جا رہی، اپورڈ کمیونیکیشن نہیں۔ دوسری طرف ڈز ناٹ انکریج انیشیٹو، جب فیصلے سارے باس لینے شروع کر دے گا تو لوگ کریج نہیں چھوڑ دیں گے، لوگ کیا کریں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے سارے فیصلے یہ کر رہا ہے، تو وہ سوچنا ہی چھوڑ دیں گے اور ان میں سے کریٹیوٹی یا جدت بالکل ختم ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ اسٹائل میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے۔ اب رہی بات دوسرے اسٹائل کی، تو دوسرے اسٹائل کے مینیجر ایسے ہوتے ہیں جو فیصلوں کو سیلز کرتے ہیں۔ سیلز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں ان پہ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ تو آمادہ ظاہر سیلمین بھی بات ہے، آمادہ کرتے ہیں نا لوگوں کو، لہٰذا ہم انہیں کہتے ہیں یہ سیلز ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھتے کچھ نہیں ہے لیکن کم از کم یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہمیں کرنا پڑا، تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ سیلز ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس کے اندر جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم ممبر انڈرسٹینڈ کم از کم یہ کر لیتے ہیں کہ فیصلے کی وجہ کیا تھی۔ کم از کم سیلز میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس فیصلے کی وجہ۔ دوسری چیز جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ ٹیم ممبر ہو سکتا ہے کہ جب انہیں وجہ بتائی جائے تو ان کی کمٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیم ممبر may be able to function better in the absence of instruction۔ جب انہیں انسٹرکشن نہیں ہوگی تو وجہ پتا ہوگی تو وہ خود راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں اگر سپروائزر چھٹی مار جائے کام پہ۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی کمیونیکیشن ون وے ہے، زیادہ تر تو لیڈر ہی کہہ رہا ہے، سب آرڈینیٹ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اور ٹیم ممبر جو ہے آر ناٹ نیسیسرلی موٹیویٹڈ کہ اگر ان سے سمجھا بھی دیا جائے گا رات میں تب بھی انہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو طریقہ کار ہے کنسلٹس کا۔ کنسلٹس وہ ایسے لیڈرز ہیں جو سب آرڈینیٹ سے فیصلہ کرنے سے پہلے رائے یا اوپینین پوچھتے ہیں اور اس اوپینین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں جو صحیح لگے، اور پھر جو لوگ ناراض ہوتے ہیں اس سے یا اس کو نہیں مانتے پھر بھی ان کو جو ہے یہ لوگ سمجھا جا کر اس طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا فیصلہ جو ہے کرنے سے پہلے ایک دفعہ لیڈر کنسلٹ کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں انوالو کیا جاتا ہے ٹیم ممبرس کو ڈیسیژن میں، اور انکریجنگ اور موٹیویٹنگ تھرو دا گریٹر انٹرسٹ اینڈ انوالومنٹ۔ اس میں زیادہ انٹرسٹ اور انوالومنٹ رہتا ہے سب آرڈینیٹس کا۔ اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو یہ انکریج کرتا ہے اپورڈ کمیونیکیشن، اور پھر
मे बी कि इसमें फैसले तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आपको हर एक को कंसल्ट करना है और फिर टीम मेंबर की इनपुट बाजुकात एनफ नहीं होती और क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा नहीं होता, क्योंकि सारे सबऑर्डिनेट इतने ज्यादा समझदार होते हैं। लेकिन वो कहता है कि जितने रिसोर्सेज होते हैं, जो हालात होते हैं, मैनेजर को पता होता है, तकरीबन वो फैसला कर चुका होता है, तो आपसे ऐसी राय लेके ना वो सेल्स स्टाइल को ही कंसल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, हालांकि वो पहले से जानता होता है कि फैसला क्या हो सकता है और फैसला क्या नहीं हो सकता। लिहाजा कंसल्ट जब रिसर्च ने साबित किया है कि सारे चारों स्टाइल में से सबसे ज्यादा फेवरेट स्टाइल है सबऑर्डिनेट्स का, क्योंकि इसके अंदर फैसले का भार उनके शोल्डर पे नहीं जाता, उन्होंने सिर्फ मशवरा दिया था और फैसला भी हो जाता है, लिहाजा ये उनके हवाले से सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इस मेथड के तहत जब काम किया जाता है तो डिसीजन बेहतरीन आ सकते हैं। तो एक तो बात, अब जो ज्वाइंट्स हैं वो ऐसे मैनेजर्स हैं जो सबसे राय लेकर फैसला करते हैं, बगैर राय लिए फैसला नहीं करते, या यूं कह लीजिए वो राय लेने का बल्कि यूं बोलना चाहिए, वो तो ये बोलना नहीं चाहिए कि फैसला खुद करते ही नहीं है, बल्कि फैसला दूसरों से मेजोरिटी राय के साथ करवा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये सबसे मिलकर बात करके फैसला करते हैं कि लो जी ये सब मिलकर क्या करोगे, राय मतलब सब मिलकर वोटिंग करोगे मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स के ऊपर, जिस अल्टरनेटिव को ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस अल्टरनेटिव के ऊपर ज्यादा लोग एग्री होंगे वो मान लिया जाएगा। तो मसला क्या है, फायदा ये है कि इंतहाई मोटिवेटिंग स्टाइल है, जो वर्कर को पता है मैंने खुद फैसला किया था तो पूरी मेहनत करेगा। दूसरी बात, इम्पावर देगा, empowers a team manager to take the initiative, क्योंकि जब सब ने राय दी होगी उसके हक में तो ज्यादा इख्तियारात आ जाएंगे एक टीम मेंबर, एक टीम मैनेजर के पास, क्योंकि उसे पता है कि सब मुझे बैकअप कर, सब मेरे फैसले के पीछे। सो मे अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। बाज़ मैं ऐसा करता था अपने ऑफिस में कि राय लेकर फैसला करता था, तो वहाँ कुछ दोस्त थे, कुछ सबऑर्डिनेट ऐसे थे कि वो बाद में जब कहने लगे, जब हमने वो जॉब छोड़ दी, कि वो समझते थे कि इनको भी इतना खास कुछ आता जाता नहीं है, बस हमारे से मशवरा लेके काम करते हैं, तो ये भी एक गलत फहमी हो सकती है। दूसरी बात, इससे फैसला कंसल्ट से भी ज्यादा स्लो हो जाएगा और फिर रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अगर पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिसाइज हो गए फैसले, तो फिर एक्चुअल ओपिनियन लोग नहीं देंगे, बल्कि क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैसला ऐसे ही करते बगैर सोचे समझे। वो कहेंगे मैंने किसी बार तेरे फैसले में वोट डाला था, इस बार तो मुझे डाल दे, तो एक दूसरे के साथ एक डील हो जाए। अच्छा, अब बात आ गई एशली स्कूल ऑफ लीडरशिप की। तो एशली स्कूल ऑफ लीडरशिप की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एशली लीडरशिप जो है, यहाँ पर देखिए टाइल्स हैं, सेल्स हैं, कंसल्ट्स हैं और क्या है शाबाश बच्चों, जॉइंट्स। तो देखिए जो आपके टेल्स हैं, अगर आप देखते हैं तो टेल्स जो है वो फैसले से पहले कोई सजेशन नहीं लेते, कोई मशवरा नहीं करते। ठीक है जी, फैसले से पहले कोई सजेशन नहीं लेते, कोई मशवरा नहीं करते और फैसला अपना ही मुसल्लत करते हैं दूसरों पर और आखिर में ऑर्डर देते हैं, ये करो या और एल्स, ये करो, डू और एल्स, ये करो या मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। जबकि सेल्स इनके मुकाबले में थोड़े से हमदर्द है, वो फैसले से पहले मशवरा तो नहीं करते और फैसला खुद करते हैं, लेकिन कम से कम ये समझा देते हैं कि फैसला किन हालात में हुआ। और जो कंसल्ट्स हैं वो फैसले से पहले राय ले लेते हैं सबकी, लेकिन राय लेने के बाद भी फैसला खुद करते हैं और बाद में उन्हें सिर्फ उन लोगों को गाइड करना पड़ता है जिनके बारे में वो जानते थे कि इनकी राय इसकी फेवर में नहीं है। और जॉइंट्स जो है वो तो फैसला करते ही नहीं है, वो तो लोगों को बुलाते हैं, ऑप्शन सामने रखते हैं और वो वोट कॉल करते हैं, जिसकी ऑप्शन के हक में ज्यादा वोट आते हैं उसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं और ओनरशिप ऑफ डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली पोस्ट डिसीजन फायदा ही होता है कि ओनरशिप ऑफ डिसीजन होती है, हर बंदा उस फैसले का मालिक होता है।
کلیئر جی؟ اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوال دیکھیے, مس روز ورکنگ ایز اکاؤنٹس مینیجر ہونا چاہیے, and she make all decision and issues instruction which must be obeyed without question. وہ سارے فیصلے خود کرتی ہیں اور ان کی رائے کو ہر صورت تسلیم کرنا پڑتا ہے. whatsoever is the reason, تو ہم کہیں گے یہ ٹیب, وہ تو کسی کی سنتی ہی نہیں, سارے فیصلے اپنے ہی مسلط کر لیتی. اچھا اگر ہم کہ مسٹر جمیل ہوا پروڈکشن انجینئر ان اسپائٹ آف انسٹرکشنز آف پروڈکشن ڈائریکٹر اسٹل میک آل ڈیسیژن, وہ سارے فیصلے خود کرتے ہیں, بٹ بلیو دیٹ اے ٹیم ممبر مسٹ بی موٹیویٹڈ ٹو ایکسپٹ ان آرڈر ٹو کیری دیم آؤٹ پراپرلی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس فیصلوں پر عمل کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہم ٹیم ممبر سے رائے لیں, فیصلوں کو کم از کم سمجھا دیں, موٹیویٹ کر دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. تو دیکھیے جب سارے فیصلے خود کر رہا ہے لیکن صرف موٹیویٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے, وہ سیلف. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا اب دیکھیے اگر عابد از پرچیز مینیجر کانفرٹ ود اے ٹیم اینڈ ٹیک دیئر ویوز انٹو اکاؤنٹ, یا ان کے ویوز کو ان اکاؤنٹ لیتا ہے, آل جو اسٹل ریمین فائنل سے اپنے پاس رکھتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ کنسلٹ ہے. کیونکہ کنسلٹ کی عادت ہوتی ہے وہ رائے لے لیتے ہیں لیکن فیصلے خود کرتے ہیں. کیا حالت بچوں؟ اب آگے طاہر is a sales manager. He collect all member of his team and the team member, وہ سارے ٹیم ممبر اکٹھے کرتا ہے, make the decision together on the basis of consensus. تو these are joints. joint فیصلے جو ہیں وہ دوسروں کی رائے کے بغیر نہیں کرتے. ٹھیک ہوگا بچوں؟ According to researcher in the field of leadership, which of the following statement is true of consultative style of management is compared to other style? تو consultative style کے حوالے سے کون سا style اچھا ہے؟ تو consultative, it is a popular among the most of the subordinate, جو کہ سب سے پسندیدہ style ہے کہ ہماری رائے بھی لینی جائے, پھر بھی رائے لینے کے باوجود بھی ہمارے اوپر فیصلے کی کوئی اونرشپ انوالو نہیں ہوتی. ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی.